بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ عبادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم اور بڑی عبادت جو اس میں فرض فرمائی ہے وہ روزہ رکھنے کی عبادت ہے۔ اور روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کو بھی سنت قرار دے دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اس مبارک مہینے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکیں۔ اور تراویح کے علاوہ اور جو اس مبارک مہینے میں عبادتیں ضروری ہے اس میں سے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے کہ جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ آپ اتنا زیادہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مبارک مہینے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر ایسی مبارک رات ہے، خود اللہ قرآن پاک میں اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اور شب قدر کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب جو اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ نے وہ پوری کتاب شب قدر میں نازل فرمائی، اور پھر بعد میں جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے وہ نازل ہوتا گیا زمین کے اوپر، لیکن پورا کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی اس مبارک رات میں ہی نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے بارے میں پھر آگے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ تم جانتے ہو یہ رات کتنی بڑی ہے، کتنی مبارک ہے، کتنی مقدس ہے؟ پھر اس کے بارے میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی جو مبارک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اور کیوں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے؟ اس لیے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، ہمارے درمیان، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور پوری رات اللہ کو یاد کرنے والوں پر وہ لوگ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، ان کے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن نکل جاتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اور سلامتیں بھیجتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ شب قدر کی مبارک رات میں ایک دوسرے سے زیادہ مصافحہ کرنا چاہیے، کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا مصافحہ
کسی نہ کسی فرشتے سے ہو جاوے، کیونکہ اللہ اتنی کثرت سے فرشتوں کو نازل فرماتے۔ تو یہ جو مبارک رات ہے میرے محترم بزرگوں، اس کی تعین نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رات کس رات میں، بلکہ اس رات کو پھیلا دیا پورے رمضان کے مہینے پر۔ اب یہ رات کسی بھی تاریخ میں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ قوی روایت یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں شب قدر گھومتی رہتی ہے، مطلب وہ کس تاریخ کو ہوگی ہم کو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں بتایا۔ اگر ایسا بتا دیتے تھے تو پھر ہماری عبادتوں میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں فرمائی، تاکہ مسلمان رمضان کی ہر رات میں عبادت کر سکے، ہر رات میں جگ سکے، ہر رات میں تہجد پڑھ سکے۔ اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنا چاہیے، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو آدمی فجر اور عشاء دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں چاہے نوافل میں ہمارے سے تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن فرائض میں کوتاہی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ عشاء کی نماز اگر ہماری تکبیر اولیٰ سے ہو رہی ہے اور فجر بھی ہم تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہیں اور وہ رات شب قدر تھی تو ہم کو اس کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری رات میں جاگنے کا ہم تمام کو ثواب عطا کریں گے۔ پوری رات کے جگنے کا ہم کو ثواب مل گیا، کس وجہ سے؟ شب قدر میں جاگنے، اس عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ شب قدر تو فکس ہے نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن چونکہ اکثر علماء اکرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، اس لیے ہم لوگ رمضان کے 27ویں شب کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، کہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے 27ویں شب کو ہوتی ہے، اس لیے ہم اس میں عبادتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اس میں عبادتیں ہی ہونا چاہیے شب قدر کی مبارک رات میں، ورنہ اکثر لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتوں کی بجائے ادھر ادھر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور گاڑیاں دوڑاتے ہیں روڈوں پر، راستوں پر، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہر کا سروے کرتے گھومتے رہتے ہیں، چلو یہ مسجد میں جا کر دیکھیں گے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، وہ مسجد میں جا کر دیکھیں گے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، فلانی مسجد میں چلو وہاں پہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دوسری مسجد میں جا کر عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بات یاد رکھو، سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا، یعنی مسجد حرام میں، حرم شریف کے اندر سب سے زیادہ، اس سے زیادہ ثواب کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا نہیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے مسجد حرام میں نماز پڑھی وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھی اللہ اس کو 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں نماز پڑھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 1,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو اپنی خود کی مسجد میں نماز پڑھے
اس کو ایک نماز کے بدلے میں 27 درجے کا نماز کا ثواب ملتا ہے۔